جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں مفتی خالد محمود صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور آپ احباب سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس کے لیے بار دیگر مفتی صاحب کا شکریہ. آج ہمارا جو موضوع ہوگا وہ مقالہ کیسے لکھا جاتا ہے. میں نے اس کے اوپر ویسے وہ کچھ سلائیڈز بھی بنائی ہوئی تھیں، لیکن وہ کیونکہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے وہ کھل نہیں رہی. بہرحال ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے کہ مقالہ جو ہے وہ کس طرح لکھا جاتا ہے. ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا یا درس نظامی کا عالمیہ کا جو مقالہ ہوتا ہے، مقالہ جو ہے وہ تقریباً ہر لیول کا مقالہ لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ ایک طرح کا ہی ہوتا ہے. مقالہ چاہے آپ انگلش میں لکھ رہے ہوں، چاہے اردو میں لکھ رہے ہوں، چاہے عربی میں لکھ رہے ہوں، اس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے، جو اس کا ایک ترتیب ہوتی ہے، جو اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہ تقریباً سب کے آلموسٹ برابر ہی ہوتے ہیں، ایک طرح کے ہوتے ہیں. تو مقالہ لکھنے کا جو سب سے جو آغاز ہے، جو پہلا سٹیپ ہے، وہ ہوتا ہے کہ عنوان کو انتخاب کیسے کرنا ہے، یعنی عنوان کا انتخاب عنوان. سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی اچھا عنوان منتخب کرنا ہوتا ہے عنوان مقالے کے لیے. اب یہ جو عنوان منتخب کرنا ہے یہ شاید آپ کو آسان لگ رہا ہو، لیکن یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مقالے کے لیے کوئی ایک اچھا عنوان اس کو کیسے چننا ہے، کیسے انتخاب کرنا ہے اس کا. کیونکہ یاد رکھیے مقالہ جو ہوتا ہے، بہت ساری کتابیں لائبریریز میں لکھی ہوئی ہیں، بھری پڑی ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں لائبریریز ہیں. آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، شیلف میں کہیں پہ بھی لوگوں نے ذاتی لائبریریاں بنائی ہوتی ہیں. ہر موضوع پہ بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں. تو اب آپ نے جو بنیادی مقصد ہے مقالے کا، ریسرچ کا، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی نئی چیز لے کے آئیں. اگر آپ وہی پرانی کاپی پیسٹ کر لیں، اٹھا کے مواد ادھر سے ادھر اکٹھا کر کے جوڑ کے لکھ کے لے جائیں، تو یہ دل آپ کا مطمئن نہیں ہوگا. آپ شاید یونیورسٹی کی یا اپنے ادارے کی ریکوائرمنٹس تو پوری کر لیں گے، لیکن جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے آپ. تو اس کا حق ادا کیسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی جو لٹریچر موجود ہے، جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جو ایگزسٹنگ سٹاک آف نالج ہے، اس کے اندر کوئی نئی چیز کا اضافہ کریں. نئی چیز جو ہے وہ 100% نئی ویسے نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں 100% کوئی نئی چیز لے آؤں. یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ 100% کوئی نئی چیز آپ لے آئیں. وہ اس کا نیا ہونا جو ہے وہ کچھ فیصد ہوتا ہے، 10%، 20%، 50%، 70%، 90%. لیکن کچھ نہ کچھ جو ایگزسٹنگ نالج ہے، جو کچھ نہ کچھ موجود علم ہے، اس میں آپ نے حق تب ادا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کوئی چیز، کسی نئی چیز کا اضافہ کریں. تو سب سے پہلے آپ نے اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ جو آپ مقالہ لکھ رہے ہیں وہ کوئی جو نالج ہے اس کے اندر کچھ اضافہ ہو. ٹھیک ہے، آپ منطق میں پڑھتے ہوں گے نا کہ وہ جو حاصل چیز ہے اس کا حاصل کرنا تو وہ فائدہ مند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب عنوان جو ہے یا مقالے کا جو تھیم ہے، جو اس کا ایک اس کا خاکہ ہے، وہ کیسے تلاش کیا جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ سوال ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کے یا شریعہ کے یا مدرسہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اب آپ کے پاس بہت سارے جو ہے نا اس کی فیلڈز ہیں. اسلامک اسٹڈیز میں بھی قرآن کا ایک باقاعدہ، قرآن اور قرآن کی سائنسز جو ہیں وہ ایک فیلڈ ہے. تفسیر ہے قرآن کی، قرآن کے معنی ہیں، قرآن کے فقہی معانی ہیں، قرآن کے لغوی معانی ہیں. اس طرح بہت ساری قرآن کی فیلڈز بن جاتی ہیں.
اسی طرح حدیث پاک کو اگر آپ دیکھیں تو حدیث پاک کے بھی بہت سارے، اس کے اندر بھی بہت سارے آپ کو مل جاتے ہیں ترتیبات ہیں حدیث پاک میں، صحیح و ضعیف کا، اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آ جائیں فقہ پہ آ جائیں تو فقہ کے اندر بھی فقہ معاملات ہے، فقہ عبادات ہے، فقہ جنایات ہے، اس کے علاوہ اور فقہ احوال شخصیہ ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ اور کون سے ہیں آپ کے شعبہ جات ہیں شریعہ میں؟ بہت سارے ہیں۔ تو آپ نے جب موضوع انتخاب کرنا ہے مقالے کا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی رغبت کو دیکھنا ہے کہ آپ کی رغبت جو ہے وہ قرآن اور قرآن کی سائنسز کی طرف ہے، حدیث پاک کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے، فقہ کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے، فقہ میں کون سے شعبے میں آپ اچھے ہیں۔ آپ سب سے پہلے خود کو دیکھیں، کیونکہ مقالہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ جب آپ نے مقالہ لکھنا ہے تو آپ کا اپنا شغف، آپ کی اپنی رغبت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آپ کا جو سپروائزر ہے، جو آپ کو مقالے کا مشرف ہے، اس نے تو صرف آپ کو گائیڈ کرنا ہے، اس نے صرف آپ کو، جب آپ لکھ کے لے کے جائیں گے تو آپ کے مشرف صاحب جو ہیں وہ صرف اس کو دیکھیں گے کہ یہ اس کو صحیح کر لو، اس میں یہ چیز اضافہ کر دو۔ تو تھیسس جو ہے وہ 100% آپ نے لکھنا ہے۔ تو آپ کی اپنی رغبت جو ہے وہ سب سے بنیادی عنصر ہے اس میں۔ تو آپ مقالہ میں موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے سب سے پہلے خود کو دیکھیں کہ آپ کس ایریا میں اچھے ہیں، ٹھیک۔ تو جب آپ نے اپنا شغف دیکھ لیا، آپ نے اپنی رغبت دیکھ لی کہ کس ایریا میں آپ اچھے ہیں، تو آپ کا کافی سارا مسئلہ جو ہے وہاں پہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس موضوع کے متعلق، یعنی اس ایریا میں پھر آپ بکس تلاش کریں، مشاورت کریں، جو شریعہ اسکالرز ہیں، جو آپ کے ٹیچرز ہیں، اس ایریا کے ٹیچرز ہیں، ان سے مشاورت کریں اور کتابیں پڑھیں، انٹرنیٹ پہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس ایریا میں کون سے نئے ٹرینڈز ہیں، اس ایریا کے اندر کیا نئی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب تھیسس ہوتا ہے تو وہ جو اویلیبل نالج ہے اس میں کوئی نئی چیز آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ اگر نئی چیز نہیں ہوگی تو وہ تھیسس جو ہے، وہ نیا مقالہ، وہ ریسرچ وہ قابل فائدہ نہیں ہے، ٹھیک۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں ضرور ان کے اوپر توجہ رکھنی ہے۔ اب جب آپ وہ انتخاب کر لیں، اس کے بعد آپ مشاورت کریں اپنے اساتذہ سے جو اس ایریا کے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ کافی حد تک اپنے تھیسس کے عنوان، موضوع کی طرف آپ پہنچ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب موضوع جب آپ ایک تھیم، آپ کو جب اس کا ایک خاکہ نظر آ جائے نا، تو پھر اس خاص خاکے کے اوپر بہت زیادہ آپ نے اتنے بڑے اس ایریا کو سمیٹتے ہوئے چھوٹی سی آپ پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب اس خاکہ کے اوپر ریسرچ کریں، اس کے اوپر تلاش کریں کیا کیا لکھا جا چکا ہے، صحیح۔ جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ایکچولی وہ ہوتا ہے کہ لٹریچر کے اندر گیپ ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے۔ ریسرچ کیا ہوتی ہے بیسیکلی، جب اب آپ نے موضوع کا انتخاب کیا نا، تو اب آپ بہت ساری چیزوں کو کھنگالتے ہوئے ایک چھوٹے سے موضوع پہ آ گئے۔ اب چھوٹی سے جو آپ نے تھیم جو تلاش کیا، اب اس تھیم کے اندر آپ نے گیپ تلاش کرنا ہے۔ گیپ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ خلا سے کیا مراد ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر بات نہیں کی جا چکی، ٹھیک ہے۔ اس ایریا میں کیا ایسی چیز ہے جو نظر انداز کر دی گئی ہے، یا چونکہ آپ کا رجحان، آپ بھی شریعہ اسکالر ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں چیزوں کو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جس طرح ریسرچ ہونی چاہیے تھی، جن سوالات کے جوابات ملنے چاہیے تھے، وہ آپ کو کتابوں میں میسر نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کی ریسرچ کا آغاز ہوگا۔ آپ نے گیپ تلاش کیا، گیپ کے اندر پھر آپ سوالات بنائیں اور آپ دیکھیں کہ ان سوالات کے اوپر جواب موجود نہیں ہے، یا جس طرح آپ چاہتے ہیں تشفی طلب جواب نہیں ہے، تو وہ ایک ریسرچ ہوگی۔ وہ ریسرچ جو ہے وہ 90% نئی بھی ہو سکتی ہے، 40% نئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ نیا ہو، پرانا نہ ہو، ٹھیک۔ وہ جب نیا ہوگا تو وہ آپ کی خدمت ہوگی سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، آپ کے ہم مکتب ساتھیوں کے لیے، مدرسہ کے لیے، یا جو ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ایجنسیاں ہوتی ہیں یا جو منسٹریز ہیں، ان کے لیے آپ کی ہیلپ ہوگی
کئی دفعہ بہت سارے مسائل ہیں جن پہ گورنمنٹس کو بھی سوالات کے جوابات نہیں مل رہے ہوتے، تو وہ آپ کی ایک خدمت ہوگی، آپ کی طرف سے ایک نیا کام ہوگا۔ انتخاب موضوع جو ہے وہ کچھ نیا ہونا چاہیے، جب نیا ہوگا تو تب ہی وہ آپ کی ایک سائنٹیفک ریسرچ ہوگی، تب ہی آپ کی خدمت ہوگی معاشرے کے لیے، اساتذہ کے لیے، باقی جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، ہم مکتب ساتھی ہیں، ان کے لیے۔ انتخاب موضوع میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پرابلم جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو ہم ریسرچ میں لکھتے ہیں کہ یہاں پہ لٹریچر کے اندر یہ گیپ ہے۔ لٹریچر سے مراد جو کتابیں میسر ہیں، جو کتابیں اس موضوع پہ لکھی جا چکی ہیں، اس کے اندر خاص اس نقطے کے اوپر یا خاص اس موضوع کے اوپر تشفی طلب جواب موجود نہیں ہے، ٹھیک؟ تو وہ تشفی طلب جواب کا موجود نہ ہونا وہ کیا کہلاتا ہے؟ ریسرچ گیپ کہلاتا ہے، ٹھیک؟ تو وہ جو ریسرچ گیپ ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ پرابلم ہے جس کو آپ حل کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بحث کے اندر، وہ ریسرچ کے اندر مشکلہ ہے، وہ مسئلہ ہے جس کا حل جو ہے، جس کا سولوشن آپ نے نکالنا ہے۔ تو انتخاب موضوع کے اندر آپ نے کیا تلاش کرنا ہے؟ ریسرچ گیپ تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ریسرچ گیپ یا مشکلات البحث اس کو کہتے ہیں عربی میں، کہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ گیپ ہے، یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پہ اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا، ان کو وضاحت ان کی نہیں ہے، ٹھیک؟ تو یہ آپ کا ہوگا ریسرچ گیپ۔ اب آپ کا ریسرچ گیپ یا مشکلات البحث جو ہے، اس سے اب آپ نے کیا کرنی ہے؟ اپنی ریسرچ کی بنیاد رکھنی ہے، ٹھیک؟ جو آپ کا ٹاپک ہوتا ہے نا، جو ٹائٹل ہوگا، ایک ہوتا ہے نا جو تھیم ہے نا آپ کا، جو ایک یعنی آپ نے فقہ کے اندر، فقہ معاملات کے اندر آپ نے کوئی مسئلہ دیکھا، مثلا کہ کریڈٹ کارڈ کا شرعی حکم کیا ہے، تو کریڈٹ کارڈ کے شرعی حکم پہ آپ نے بحث کرنی ہے، تو یہ آپ کا ایک تھیم ہے کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو جو اس کا عنوان آپ نے رکھنا ہے نا، وہ عنوان بڑا سلیس سا ہونا چاہیے۔ جو ٹاپک ہے نا، یعنی کریڈٹ کارڈ کا شرعی حکم، وہ ایسا ٹاپک ہونا چاہیے کہ وہ جو سوالیہ جو ہے نا، وہ اس میں فارم میں نہیں ہونا چاہیے، انٹروگیٹو فارم میں نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی نفی کے انداز میں ہونا چاہیے، وہ بلکہ ایک سلیس سی ایک لائن ہو جس سے شو ہو رہا ہو کہ آپ جو ہے وہ کیا اپنے اس میں کیا آپ کا مقصد کیا ہے ریسرچ کا، ٹھیک ہے؟ وہ خوبصورت سا ٹائٹل ہونا چاہیے اس کا۔ اب ریسرچ گیپ جو ہے وہ جب آپ کو نظر آ گیا تو اب اس گیپ کے آپ بنائیں گے سوالات، ٹھیک ہے؟ ریسرچ کے کوسچنز بنائیں گے۔ اب آپ کو گیپ نظر آ گیا نا، اب آپ اس گیپ کے اندر دیکھیں گے کہ آپ نے اس کے اوپر کس کس پرسپیکٹو میں ریسرچ کرنی ہے، کس کس پیرائے میں آپ نے اس کو کور کرنا ہے، کیونکہ ریسرچ جو ہے وہ بہت وسیع مجال ہے، اس میں آپ کا جو حصہ ہے نا، اور خاص طور پہ اس تھیسس کے لیے، اس مقالے کے لیے، وہ بڑا تھوڑا سا ہے، ٹھیک؟ آپ اس مقالے میں اس مقالے کے لیے تھوڑے سے کوسچنز بنائیں، باقی جو ہے وہ بعد میں آپ ریسرچ کرتے رہیں، ساری زندگی لگے رہیں، لیکن اس مقالے کے لیے آپ نے اس کو لمیٹڈ کرنا ہے، مختصر سا کرنا ہے اس کو آپ نے۔ تو گیپ کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس کے کس کس پرسپیکٹو میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے آپ 3 سے 5 سوالات بنائیں، ٹھیک ہے؟ 3 سے 5، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کریڈٹ کارڈ ہوتا کیا ہے، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ کریڈٹ کارڈ ہوتا کیا ہے، کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کو اور کیا اس کے سوال، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کریڈٹ کارڈ کا آپ نے ریسرچ جب بھی کرنی ہے نا، تو ایک تو آپ نے پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہے کہ پرابلم کیا ہے، پھر اس پرابلم کے اس کو ریسرچ کرتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر نتائج اخذ کرنے ہیں۔ نتائج یہی ہوں گے کہ کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے، آپ نے اس میں جواب دینا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے۔ بینک کے اندر ایک وثیقہ ہوتا ہے یا بینک کے اندر ایک کارڈ ہے جس کے ذریعے ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا شرعی حکم جو ہے وہ کیا ہوگا، پھر آپ نے اب نتائج نکال کے تو ریکمینڈ بھی کرنا ہے کچھ نہ کچھ۔ جو اصل ریسرچ ہے وہ ایک پرابلم سے سٹارٹ ہو کے
नताइज अखज करने के बाद आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी पेश करना है। सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके ऊपर सारे मसाइल इकट्ठे करके लिख दें। असल रिसर्च का मकसद ये होता है कि मुश्किलातुल बहस जो है, जो लिटरेचर में गैप है, उस गैप को डिफाइन करना, फिर उस गैप के ऊपर जो गैप है उसको फिल करना और उसकी बेस के ऊपर रिकमेंडेशन देना, सिफारिशात देना आगे जो भी लोग उसके मुतल्लिका हैं। आपकी सिफारिशात जो हैं वो कभी आपकी सिर्फ मदरसे की हद तक रहती हैं, कभी आपकी सिफारिशात जो हैं वो सोसाइटी की हद तक रहती हैं, कभी आपकी सिफारिशात जो है वो वजारत तालीम की हद तक जाती हैं या वजारत सकाफा की हद तक, या जितनी भी गवर्नमेंट्स के इदारे होते हैं उनकी तरफ जाती हैं। तो रिसर्च में आपने रिसर्च करने के बाद ऐसी रिसर्च हो कि जिसके नताइज पे आप सिफारिशात भी जरूर पेश करें। तो रिसर्च गैप के बाद आपने क्या बनाने हैं? रिसर्च के क्वेश्चंस बनाने हैं। लैंग्वेज जो है तो रिसर्च गैप जब आपको नजर आया तो रिसर्च गैप को फिल करने के लिए आपने सवालात बनाने हैं कि इस रिसर्च के अंदर को इस गैप को फिल करने के लिए कौन कौन से सवालात हम बनाएंगे। ठीक, वो जब आपने सवालात बना लिए, अस्इलतुल बहस जिनको अरबिक में कहते हैं, या रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में, तो रिसर्च क्वेश्चन जब आपके बन गए तो अब आपने क्या करना है? अब आपने देखना है कि इस रिसर्च को करने के लिए आपको कौन सा तरीक़ेकार इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि रिसर्च जो है वो एक पूरी साइंस है, एक पूरा सब्जेक्ट है। उसमें रिसर्च के जो हैं तरीका हाय रिसर्च हैं कि मुख्तलिफ तरीके हैं, 3 बड़े तरीके हैं, उनके ऊपर अमल पैरा होके हम अपनी कोई भी रिसर्च करते हैं। रिसर्च के जो 3 बड़े तरीके हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। 3 बड़े तरीके हैं। एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, दूसरी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, और तीसरी होती है मिक्स मेथड रिसर्च। जब आप इस नुक्ते तक पहुंच गए ना, ये आपको सारी तरतीब ज़हन में है ना, सबके ज़हन में है कि रिसर्च क्वेश्चंस तक, अस्इलतुल बहस तक हम कैसे पहुंचे हैं। ठीक, हम जब रिसर्च क्वेश्चन तक पहुंच गए तो अब बारी आती है कि आपने अब रिसर्च स्टार्ट करनी है। तो अब आपने देखना है कि रिसर्च को कौन से तरीके के मुताबिक करना है। ठीक, तो रिसर्च के 3 बड़े तरीके जो हैं वो अवेलेबल हैं। एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो क्या होती है? वो अल्फाज की बहस होती है, लफ्जों की बहस। वो आप एक कमरे में बैठ के भी रिसर्च कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट हो, चंद किताबें मुयस्सर हों, लाइब्रेरी में आप बैठे हों या अपनी जाती लाइब्रेरी में या कमरे में, तो वहां पे बैठ के भी आप रिसर्च कर सकते हैं। वो होती है क्वालिटेटिव। उसमें क्या होता है? आपने डाटा इधर से इकट्ठा करके उसके ऊपर अपनी आरा लगानी होती हैं। अगर आपको ज्यादा कुछ उसमें तशफ़ी नहीं हो रही होती तो उस एरिया के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे आप इंटरव्यू कर लेते हैं, उनसे मालूमात ले लेते हैं, उनसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं और उन सारे अल्फाज को अपनी किताब के ऊपर अपने लैपटॉप पे टाइप कर लेते हैं। ये होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, जिसमें रिजल्ट्स जो होते हैं वो लफ्जों की सूरत में आते हैं, बातों की सूरत में आते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च इसमें क्या होता है? इसमें आप किताबों से मालूमात लेते हैं, रिसर्च आर्टिकल से मालूमात लेते हैं, उस एरिया का कोई एक्सपर्ट होता है उससे तशफ़ी तलब इंटरव्यू उसका कर लेते हैं, उससे बातें पूछ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं और उसकी राय ले लेते हैं और फिर उन सारी बातों को अपने तज्जिए के साथ किताब के ऊपर मुंतकिल कर लेते हैं। तो ये कौन सी रिसर्च होती है? ये क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। ठीक है, दूसरी जो रिसर्च की वो टाइप है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो आपकी कमरे में बैठ के नहीं हो सकती, लाइब्रेरी में बैठ के नहीं हो सकती, वो आपने सर्वे करना होता है। उसके ऊपर आपने बाहर फील्ड के अंदर मैदान में निकल के सर्वे करना है, लोगों की आरा जाननी होती है। ठीक है, उसमें आपको जो डाटा मिलता है, जो आपको मालूमात आती हैं, वो बिल्कुल नई मालूमात होती हैं जो पहले किताबों में लिखी नहीं गई होती। वो कैसी होती है? जैसे अब आप इलेक्शन जैसे अभी हो रहा है, कश्मीर में आज इलेक्शन है, तो आप चाहते हैं कि आप रिसर्च करें कि इस दफा का जो इलेक्शन है वो कौन सी पार्टी जीतेगी, या आप लोगों का ज़हन जानना चाहते हैं।
तो उसके लिए आप बाहर फील्ड में निकल के लोगों से पूछते हैं कि आपके ख्याल में कौन जीतेगा, आपके ख्याल में कौन जीतेगा, आपकी इस बारे में क्या राय है। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो लफ्जों की सूरत में नहीं आते, वो नंबर्स की सूरत में आते हैं, परसेंटेज की सूरत में। आपने जब बाहर फील्ड में आप गए, आपने आप उसमें इंटरव्यू नहीं होते, उसमें सर्वे होता है। वो सर्वे कैसे होता है, वो आप एक सर्वे फॉर्म बनाते हैं जिसके ऊपर आप एक क्वेश्चन लिखते हैं कि आपके ख्याल में इस दफा इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी। नंबर 1 पीपल पार्टी, नंबर 2 नवाज लीग, नंबर 3 पीटीआई, नंबर 4 मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, मुझे इन सियासी जमातों से कोई लेना देना नहीं। तो उसमें लोग क्या करते हैं, आपको बोल के कुछ नहीं बता रहे होते, आपको टिक मार्क करके बताते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के ऊपर आपको अपनी राय दे रहे होते हैं। तो इस रिसर्च के जब रिजल्ट्स आते हैं, आपने 100 क्वेश्चनेयर करवाया लोगों से, 200 करवाया, आप बैठे आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो आपको मालूम हुआ कि 50% लोगों का कहना यह है कि पीपल पार्टी जो है वो जीतेगी, जबकि 30% कहते हैं नहीं पीटीआई जीतेगी, जबकि 20% लोगों का यह कहना है कि हमें इलेक्शन से कोई गरज नहीं है, सारे चोर लुटेरे हैं, ठीक है। तो ऐसी रिसर्च जिसका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज की सूरत में आए, नंबर्स में आए, वो रिसर्च कौन सी होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, ठीक। जो तीसरी रिसर्च है वो इन दोनों का मिक्सचर होती है, ठीक है, जिसमें आपने किताबों से भी मालूमात लेनी होती हैं और सर्वे भी करना होता है, ठीक है। अब आप जब इस असीलतुल बहस पे पहुंचे ना, तो अब आपने देखना है कि आपके ये जो सवालात हैं ये किस तरीके के ऊपर अमल करके इनके जवाबात आपको आएंगे, ठीक है। ये एग्जैक्टली उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि आपने अपनी रिसर्च को क्वालिटेटिव रखना है, क्वांटिटेटिव रखना है, या इन दोनों को इकट्ठे करके अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स निकालने, ठीक है। वाज़ेह होगी यहां तक बात। उसमें ये जो असिलतुल बहस होते हैं, यही एक्चुअली आपके अहदाफुल बहस भी होते हैं, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं कि आपने अपनी रिसर्च में क्रेडिट कार्ड की तारीफ बतानी है, क्रेडिट कार्ड की शरई हैसियत बतानी है और क्रेडिट कार्ड का मुतबादिल देना है, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपने ये आपकी जो बहस है उसके अंदर, आपकी जो रिसर्च है उसके अंदर एक होता है इंपॉर्टेंस, यानी अहमियतुल बहस का एक होता है कि आपने अपने जो कारीन हैं, या सबसे पहले तो आपके मदरसे में भी शायद ऐसा ही होता है कि आपने अपना मौजू जो है वो उसको अप्रूवल उसकी लेनी होता है ना। तो आपने अपने जो आपके मोहतमिम हैं इदारा के, या आपके जो प्रोफेसर हैं जो आप पढ़ाते हैं उस्ताद, उनको मुतमईन करना होता है कि आपकी जो रिसर्च है वो बड़ी जरूरत है, उसकी बड़ी अहमियत की हामिल है। तो वो होता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ योर रिसर्च, उसको क्या कहते हैं, अहमियतुल बहस। वो अहमियतुल बहस जो है वो भी आपने एक लिखनी होती है, उसमें आपने जस्टिफिकेशन देनी होती है, अपने जो सुनने वाले हैं या जो आपके पढ़ने वाले हैं उनको इस बात पे मुतमईन करना होता है कि ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं वाकई ये बहुत जरूरी है और इसकी अहमियत जो है वो है, ठीक है। तहकीकुल बहस, ठीक है, या तहकीक का तरीक़ाकार कि आपने तहकीक को किस तरीका को अपनाते हुए अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपने अपनी रिसर्च करने से पहले एक प्रपोजल सा, एक आपने खुत्ता बना के अपने जो इदारे के जो सरबराहान हैं या जो आपकी मैनेजमेंट है, आपके जो असातिज़ा हैं या मोहतमिम हैं, उनको ये पेश करना होता है, ठीक है। इसके अंदर और एक फिर आखिर पे आप लिख लें खुलासतुल बहस के, आपने ये इस बहस का जो है वो खुलासा क्या होगा। ये आपने जब इन मौजू का इंतखाब करना है, अप्रूवल लेने से पहले ये एक डॉक्यूमेंट आपने बनाना होता है जिसको प्रपोजल कहते हैं, या जिसको आप खुत्ततुल बहस कहते हैं। ये एक 10-15 सफ़ों का आपने प्रपोजल बनाना होता है।
یہ پروپوزل بنا کے آپ اس کو پیش کرتے ہیں, آپ کا ادارہ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو اپنی وہ کمنٹس دیتا ہے کہ آپ کا یہ پروپوزل پاس ہے یا فیل ہے. ٹھیک, اگر آپ کا یہ پروپوزل پاس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ تھیسس, باقاعدہ تھیسس رائٹنگ کی طرف جائیں گے. تھیسس رائٹنگ میں جو اتنا اس کو میں صاف کر دوں, آپ نے لکھ لیا ہے سب نے, اس کا اختصاری ایک جو ہے نا ہے ایک خطۃ الباس, جو پروپوزل پیش کرنا ہوتا ہے, جو آپ کے اندر آپ کے ذہن میں جو رسالے کے لیے مقالے کے لیے جو عنوان ہے اس کے اوپر چند ایک چیدہ باتیں لکھ کے آپ نے اپنے ادارے کے جو سربراہ ہیں یا جنہوں نے بھی آپ کو اپروول دینی ہے اساتذہ کرام, ان کو آپ نے یہ پیش کرنا ہوتا ہے. جب آپ کا ٹاپک اپروو ہو جاتا ہے, آپ کو آپ کا ادارہ کہتا ہے کہ اب آپ اس کے اوپر مقالہ لکھیں, تو پھر آپ کا یہ جو سارا کچھ ہم نے لکھا ہوگا یہ آپ کے چیپٹر 1 کے اندر شامل ہو جائے گا, باب الاول کے اندر یہ چیزیں ساری شامل کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کو اب ہم جو ہے وہ تھیسس کی ترتیب سٹارٹ کرتے ہیں کہ تھیسس آپ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل رکھنی ہیں. تھیسس کے اندر سب سے پہلے تو اس کا عنوان, جو آپ نے اس کا ٹائٹل باندھا ہے. ٹائٹل کے بعد جو ہے وہ تھیسس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکٹ کو کیا کہتے ہیں عربی میں مفتی صاحب؟ عربی میں تو اس کو ملخص کہتے ہیں. ہاں, ملخص الباس. کیا ہوتا ہے جو ایبسٹریکٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایبسٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے تھیسس کے سب سے آخر پہ لکھا جاتا ہے لکھنے میں, لیکن جب آپ کا تھیسس پرنٹ ہوتا ہے آپ کا مقالہ تو یہ سب سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے, لکھا سب سے آخر پہ اس لیے جاتا ہے کہ اس میں سارے تھیسس کا ایک اوور ویو آپ نے دینا ہے. وہ اوور ویو آپ جو ہے اس کا وہ پہلے نہیں دے سکتے جب تک آپ کا کام مکمل نہ ہو جائے. تو جب آپ کا کام سارے کا سارا مکمل ہو گیا تو اس وقت آپ نے ملخص جو ایبسٹریکٹ ہے وہ اس وقت آپ نے لکھنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کے جو تھیسس ہے نا اس کے اندر آپ نے جو اصطلاحات ہیں ان کا بڑا خیال رکھنا ہے. جو ساری باتیں آپ نے کہی ہیں نا وہ ایگزیکٹلی ہیں تو صحیح, لیکن اصطلاح جو ہے وہ یہ 3 اصطلاحات بولی جاتی ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے, آپ اس کو مفہوماً صحیح سمجھے ہیں لیکن اصطلاحاً جو ہے وہ یہ 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. منصوبہ بندی اور خاکہ یہ ساری چلتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو جو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے نا, جو آپ کا ملخص ہوتا ہے, وہ آپ کے ٹائٹل کے بعد جب آپ کا تھیسس پرنٹ ہو کے یہ جب تھیسس مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم جب کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ٹائٹل پیج ہوتا ہے جس کے اوپر ٹائٹل ہوتا ہے, عنوان ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ چیزیں جو آپ کے ادارے کی طرف سے ہوتی ہیں, جیسے آپ نے کلمات تشکر ہوتے ہیں یا حقوق طبع محفوظ ہوتے ہیں, اس طرح کی کچھ چیزیں جو آپ کا ادارے نے بنائی ہوتی ہیں جو آپ نے لازمی ان کو شامل کرنا ہے, وہ تو آپ نے شامل کرنی ہے اپنے ادارے کے فارمیٹ کے مطابق. لیکن ایک جو جنرل جو تھیسس کے فارمیٹ میں جو چیز آتی ہے دوسرے نمبر پہ وہ آتی ہے ملخص البحث. یہ جو ملخص البحث یا ایبسٹریکٹ یا تجریدی خاکہ ہوتا ہے یہ ٹوٹل 1 صفحے کا ہوتا ہے, 250 سے 300 الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, اختصار کا ہوتا ہے, 1 صفحے کا ہوتا ہے یہ, لیکن یہ بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے. اس میں اس سے زیادہ الفاظ آپ کو جو ہے نا, یہ ادارے آپ کا ادارہ اس میں کچھ خاص شاید انہوں نے فارمیٹ بنایا ہو کہ اس میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں, لیکن جو انٹرنیشنلی جو عام طور پہ چلتے ہیں وہ اس میں یہ 250 سے 300 الفاظ ہوتے ہیں, 1 صفحہ ہوتا ہے. اس 1 صفحے میں آپ نے اپنا جو رسالہ ہے اس کا مکمل ایک خاکہ پیش کرنا ہوتا ہے. اس کا خاکہ کیا ہوتا ہے, اس میں چیزیں آپ کے رسالے میں سب سے پہلے کیا تھا, آپ کا ٹائٹل ہے نا, تو ٹائٹل کا ایک بیک گراؤنڈ دینا ہے آپ نے, جو آپ کا ہے نا جو موضوع ہے. سب سے پہلے آپ کے ملخص کے اندر اس موضوع کے متعلق آپ نے 1 سے 2 سینٹنس میں بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ کورونا وائرس پہ لکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ کورونا وائرس ایک نئی بیماری ہے جو 2019 میں چائنا سے سٹارٹ ہوئی
اور دیکھتے دیکھتے اس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل کا ایک بیک گراؤنڈ بتانا ہوتا ہے. ٹھیک, اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اپنی مشکلات البحث جو ہے, جو آپ پرابلم جو آپ نے فیس کیا, کیوں آپ نے ریسرچ سٹارٹ کی, اس کو ایک سینٹینس میں بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ملخص کے اندر کون سی بات ہوگی, یہ دوسری بات. ملخص کو آپ نے 300 الفاظ پہ لکھنا ہے, لیکن اس میں باتیں بہت ساری شامل کرنی ہیں, کیونکہ یہ آپ کا جو آپ کا تھیسس ہے نا, آپ کا مقالہ, اس کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز آپ کا ملخص ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا, پورا تھیسس کوئی بھی نہیں پڑھتا, جس کو غرض ہوگی وہ بھی کچھ خاص چیزیں دیکھے گا. سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, وہ ملخص دیکھتے ہیں کہ بندے نے کیا کیا ہوا اس کے اندر. تو ملخص میں آپ نے ایک جامع شکل جو ہے وہ بتانی ہوتی ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. اس اب ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس, بات کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے مشکلات البحث, جو آپ نے پرابلم فیس کیا, کیوں آپ ریسرچ کر رہے ہیں, وہ بتانی ہے. پھر آپ نے اپنی طریقہ ریسرچ, جو ہم نے ابھی نہیں دیکھا کوالیٹیٹو کوانٹیٹیو, کہ کس طریقہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ نے ریسرچ کی. پھر جب آپ نے ریسرچ کی ہوتی ہے نا, کر لی ہوتی ہے, تو ریسرچ میں کیا ہوتا ہے, آپ ریسرچ جب مواد اکٹھا کرتے ہیں نا, تو ایک تو وہ سوال کا جواب دینا ہوتا ہے, ان سوالات کا جو آپ نے خود بنائے ہوتے ہیں. تو ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں نا, کچھ نتائج آپ نے اخذ کیے ہوتے ہیں, جو آپ کی ساری ریسرچ کے اندر آپ نے کیے ہوتے ہیں. وہ جو نتائج ہوتے ہیں, ان نتائج میں سے جو خاص مین نتیجہ ہوتا ہے نا, وہ 1 سے 2 مین پوائنٹس اس کے آپ کے ریزلٹس کے لکھنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے اتنی لمبی چوڑی ریسرچ جو کی ہے, اس میں آپ نے کن نتائج پہ آپ پہنچے ہیں. تو ان نتائج میں مین نتیجہ 1 یا 2, وہ 1 سے 2 سینٹینس میں آپ نے اپنے ملخص میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ریسرچ کے اندر نتائج پہ پہنچنے کے بعد آپ نے ریکمنڈیشن بھی دینی ہوتی ہے. اچھی ریسرچ ہوتی ہی وہ ہے جس میں نتیجے پہ پہنچنے کے بعد آپ آگے کچھ سجیسٹ کر رہے ہوں کہ اب آپ یہاں پہ یہ مسئلہ تھا, اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ جو آپ نے ریکمنڈیشنز دی ہیں, سفارشات دی ہیں, ان میں سے ایک جو خاص بہت امپورٹنٹ سفارش ہے, وہ بھی یہاں آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو آخری پوائنٹ ہے آپ کے اس کا ملخص کا, وہ یہ ہے کہ اب آپ کی ریسرچ سے عام لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی ریسرچ کا فائدہ کیا ہوگا لوگوں کو, وہ عام کا لفظ آپ ہٹا دیں, آپ کی ریسرچ کا فائدہ کیا ہوگا. تو فائدہ جو ہے طلباء کو بھی ہو سکتا ہے, ادارے کو ہو سکتا ہے, معاشرے کو ہو سکتا ہے, منسٹری کو ہو سکتا ہے, گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی ریسرچ کا فائدہ بھی کسی نہ کسی کو پہنچنا چاہیے. تو وہ فوائد میں سے ایک آدھ فائدہ آپ نے 1 یا 2 وہ بھی اپنے ملخص میں لکھنے. تو آپ کا ملخص گویا کہ آپ کے تھیسس کا جامع جو ہے نا احاطہ کیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ملخص کے یہ جو کمپوننٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ آپ کے ملخص میں ضرور ہونے چاہیے, تبھی آپ کا ملخص ایک جاندار ملخص ہوگا. ملخص کے بعد آپ آ جاتے ہیں, فہرست ہوتی ہے یا باقی جو چیزیں وہ تو فارمیٹ میں آتی ہی ہے نا, لیکن آپ نے آگے کیا کرنا ہے, چیپٹر 1 لکھنا ہوتا ہے. چیپٹر 1 جو ہے آپ کا باب اول, اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنے موضوع کا ایک خلفیہ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. جس ٹاپک پہ بھی بات آپ کر رہے ہیں نا, چیپٹر 1 ہمیشہ انٹروڈکشن کہلاتا ہے, انٹروڈکشن یا مقدمہ اس کو ہم کہتے ہیں. تو چیپٹر 1 آپ چاہے جیسی بھی ریسرچ کر رہے ہو نا, اس موضوع کا سارا خلفیہ, کہ جیسے ایک عام آدمی ہے جس کو اس بارے الف بے نہیں پتا, تو وہ بھی آپ کا چیپٹر 1 اگر پڑھے انٹروڈکشن, تو اس کو معلومات آ جائیں ساری کہ اصل کہانی ہے کیا. ٹھیک ہے, چیپٹر 1 کے بعد جو اگلا ہے نا, چیپٹر 2, چیپٹر 3, چیپٹر 4, باب دوم, سوم, ثالث, یہ سارے جو ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی کے ہوتے ہیں. آپ کی اپنی مرضی کے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے سوال بنائے ہیں نا, ان کا جواب آپ نے دینا ہے. تو وہ آپ اپنی مرضی کے اس کے عنوانات رکھ سکتے ہیں ان چیپٹرز کے. ٹھیک ہے, جو بھی مناسب ترین عنوانات ہوں, مناسب ترین بحث ہو, جیسے کریڈٹ کارڈ کی شرعی حکم پہ ہم نے بات کی,
تو ایک چیپٹر آپ اس کے شرعی حکم پہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں کہ شریعہ اسکالرز کی آراء کیا ہیں یا اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے. پھر وہ 2-3 چیپٹرز آپ نے اپنی مرضی کے 2-3 یا 2 یا 1 یا جتنے بھی آپ کی ریسرچ کا جتنا سائز ہے اس کے مطابق آپ نے رکھنے. یہ جو چیپٹر کی تعداد ہوتی ہے نا، ابواب کی تعداد، یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، وہ ٹوٹلی آپ کی مرضی پہ ہوتی ہے، اور موضوع کے دیکھتے ہوئے آپ اس کو 3 چیپٹر بنا لیں، 4 بنا لیں، 5 بنا لیں، 6 بنا لیں، جتنا موضوع اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ جب آپ نے ساری کی ساری بحث کر لی نا، اسی کے اندر آپ اپنے سوالات کے جواب دیتے ہوئے آپ نتائج پہ پہنچے، اور آپ ہمیشہ اپنی جو ہے نا رائے اس کو ضرور آپ نے شامل کرنا ہے. کوئی بھی چیز آپ نے دیکھی اچھی یا بری، اس کو لکھنے کے بعد اپنی رائے شامل کریں گے نا، تبھی وہ اصل تحقیق ہوگی، ٹھیک ہے. تبھی آپ کا جو اسکالرلی جو ہے نا، وہ اندر آپ کی شخصیت جو ہے وہ تبھی نکل کے باہر آئے گی. اس کو آپ نے ضرور لکھنا ہے. آپ کو وہ چاہے اچھا لگتا ہے، چاہے برا لگتا ہے، چاہے جو بھی ہے، وہ آپ نے ضرور الفاظ منتقل کرنے ہوتے ہیں. ریسرچ کے اندر آپ نے بالکل نیوٹرل ہو کے ریسرچ کرنی ہوتی ہے. ریسرچ جو ہے وہ جو اصل اس کے ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ اپنی جو آپ کی جو فیلنگز ہے نا، ان کو آپ نے نہیں کرنا ہوتا. آپ مثلا ہم اگر بات کریں کہ آپ جیسے کسی پارٹی کے خاص پارٹی کے ساتھ ہیں، کسی مسلکی گروہ کے ساتھ ہیں، جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی جو مسلکی وابستگی ہے یا پارٹی کی جو وابستگی ہے یا آپ کی محبت ہے اپنی یا آپ کی اپنی نفرت ہے کسی کے ساتھ، اس کو نہیں شو کرنا. آپ نے بالکل نیوٹرل ہو کے اصل جو حقائق ہیں جو آپ کو میسر آئے، جو آپ نے کتابوں سے لیے یا ریسرچ کر کے لوگوں سے سروے کر کے لیے یا انٹرویو کر کے جو حقائق لیے، ان کو ایز اٹ از آپ نے نقل کرنا ہے. اس کے اوپر جب تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو حق ہے، لیکن وہ تنقید بھی ایک حد تک آپ نے کرنی ہے، اپنی فیلنگز اس میں شامل نہیں کرنی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آخر پہ آ جاتا ہے کنکلوژن، جو خلاصہ ہوتا ہے آپ کی بحث کا. وہ کنکلوژن میں آپ نے یہ والی جو باتیں ہیں نا، یہ جو ایبسٹریکٹ میں لکھی ہیں، ان کو ذرا تفصیل میں لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ریسرچ کہاں سے سٹارٹ کی ہے، اس کے چیدہ نتائج کیا آئے ہیں، اور پھر آگے کیا. پھر کنکلوژن میں ہی کچھ لوگ آپ سفارشات ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سفارشات جو ہیں اس کے لیے کنکلوژن کے بعد ایک الگ چیپٹر ہونا چاہیے. وہ چیپٹر سفارشات والا 2-3 صفحوں پہ مشتمل ہوتا ہے، یا کبھی ایک صفحے پہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کی 10-12 سفارشات سینٹنس کی 1 2 3 کی شیپ میں ایک ہی صفحے پہ آ جائیں، ٹھیک ہے. آخر پہ آپ کا جو ہے وہ رسالہ ختم. پھر آپ نے کیا دینا ہوتا ہے؟ ریفرنسز دینے ہوتے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے. ریفرنسز آپ نے اس کے کیا ہوتا ہے؟ ریفرنسز کو ہم کہتے ہیں حوالہ جات، ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی بھی ریسرچ ہے تو وہ حوالہ جات کے بغیر نہیں آتی. آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو وہ حوالے کے ساتھ کرنی ہے. اگر آپ کی کوئی بات اس کے اندر تھیسس کے اندر بغیر حوالے کے ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی بات ہے، ٹھیک ہے. سرقہ جیسے چوری ہوتی ہے نا، تو چوری جو ہے وہ علمی چوری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سرقہ علمیہ بھی ہوتا ہے جس میں آپ کسی کی بات نقل کرتے ہیں، اس کا حوالہ نہیں دیتے. جب آپ نے حوالہ نہیں دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آپ نے ہی کو بات کہی ہے، ٹھیک. تو آپ نے یہ ضرور ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ جو بات آپ کسی کی کاپی کر رہے ہیں اس کا حوالہ دیں، اور جو آپ بغیر حوالے کے جو بات ہے وہ گویا آپ کی اپنی بات ہے. تو آخر پہ آپ نے ریفرنسز کی مکمل لسٹ بتا دینی ہے، ٹھیک ہے. اب حوالے کی آخری بات کر کے میں آپ سے ہم اس کو اختتام کریں گے، ختم کریں گے. حوالہ جو ہوتا ہے وہ 2 قسم کے حوالہ جات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ سائٹیشن، ایک کو کہتے ہیں انڈائریکٹ سائٹیشن، ٹھیک ہے. ڈائریکٹ سائٹیشن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سائٹیشن سے مراد حوالہ. ڈائریکٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس بندے کی بات بعین ہی آپ نے یہاں پہ لکھ دی، انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے اس کی بات یہاں کوٹ کر دی، تو اس کو ہم کہیں گے ڈائریکٹ سائٹیشن. یعنی آپ نے اپنا کوئی لفظ نہیں شامل کیا، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کسی کتاب سے کوئی بات لی، تو جن الفاظ کے ساتھ مفتی صاحب نے بات کی نا، وہی الفاظ آپ نے وہاں اٹھا کے ادھر رکھ دیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ سائٹیشن. اور ڈائریکٹ سائٹیشن کو ہمیشہ ہم کاماز کے اندر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کاما نہیں ہوتے، ان کاماز کے اندر جب ہم لکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ سائٹیشن، کاما کے اندر، ٹھیک ہے.
जो दूसरी साइटेशन की किस्म है वो होती है इनडायरेक्ट साइटेशन। इनडायरेक्ट साइटेशन होती है कि आप मफहूम बयान करते हैं लेकिन अल्फाज अपने शामिल कर लेते हैं। ठीक है, आप गोया मफहूम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ही बयान कर रहे हैं लेकिन आपने उस मफहूम को अपने अल्फाज में बयान किया है, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट साइटेशन, और उस वक्त हम इनको इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, लेकिन उसका रेफरेंस जरूर देते हैं, उसका हवाला नीचे जरूर कोट करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मुफ्ती साहब के काफी सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब ये कोई सवालात हैं आपके तो आप कर लें, वरना नंबर मेरा मुफ्ती साहब से ले लीजिएगा, अगर जरूरत पड़े तो मुझसे आप राब्ता कर सकते हैं।